یہ ہے کہ اوورسیز پنجاب مشن جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں ان میں جو ان کے حقوق کا تحفظ کے لیے اور عدل و انصاف میں جو ان کو رکاوٹیں ہیں انہیں دور بنانے کے لیے یہ ایک ادارہ جو ہے ماضی وجود میں آیا ہے. یہ ادارہ گورنمنٹ ادارہ ہے اور پوری دنیا سے ہمیں اپنی جو پورٹل ہے اس کے ذریعے سے شکایات ملتی ہیں. ہمارا ایک بورڈ ہوتا ہے تو جسے ہم پنجاب کمیشن بورڈ کہتے ہیں. ہماری اوورسیز ایڈوائزری کونسلز ہوتی ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد ہے اس تناسب سے ہم ایک ایڈوائزری کونسل بناتے ہیں. اسی طرح ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹی ماضی وجود میں آتی ہے. ہمارا ڈسٹرکٹ چیئرمین 2 ممبران ہوتے ہیں اور اس کمیٹی میں ہمارے ڈی سی صاحب ڈی پی او صاحبان اور اے سی صاحبان اور اے ڈی سی آر جو ہے وہ اس کا سیکرٹری ہوتا ہے. تو یہ جب بھی ہمیں کوئی شکایت پوری دنیا سے پورٹل کے ذریعے ملتی ہے تو ہم اپنے متعلقہ ڈسٹرکٹ کو بھجواتے ہیں. ہر مہینے میں ڈسٹرکٹ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میٹنگ میں اوورسیز کے کیس کو سنا جاتا ہے اور ہمیں فیڈ بیک دیا جاتا ہے. تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی اوورسیز بھائی ہیں ان کے کیسز کو 90 ڈیز کے اندر اندر ریزالو کریں. تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے. آج ہماری ڈسٹرکٹ کمیٹی ٹوبا ٹیکسنگ کی میٹنگ ہوئی ہے. ہماری چونکہ 10 جولائی کو جو کمیٹیاں تھیں وہ اپنے 3 سال کا ٹرنیور پورا کر چکی تھی. اس کے بعد نئے نوٹیفائی نہیں ہو سکے چیئرمین. ہم نے تقریباً 22 ڈسٹرکٹس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہیں وہ مکمل کر دی ہیں. جو باقی رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ اگلے جو ہے نیکسٹ ویکینڈ تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام پنجاب کی جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں وہ فال کر دی جائیں. تو ہمارا جو ٹوبا ٹیکسنگ ہے اس میں تقریباً کچھ 65,000 اوورسیز پاکستانی باہر رہتے ہیں جن میں سے تقریباً کوئی 12,000 سے زیادہ صرف انگلینڈ میں رہتے ہیں. سوری 19,000 جو پیر محل کے علاقہ گوجرا سے وہ وہاں رہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے اوورسیز پاکستانی کی جو خدمت کر رہی ہے, جو ذرا مبادلہ بھیج رہی ہے. یہاں پہ بہت سے ان کے اپنے بزنسز ہیں جو اوورسیز پاکستانی وہ ضلع ٹوبا ٹیکسنگ کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں, کبھی ان کی زمین پہ کوئی قبضہ ہو جاتا ہے, کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں, تو غلط قسم کی کبھی FIR درج ہو جاتی ہے. تو آج ہم نے جو 20 کیسز سنے موقع پہ ہی ہم نے ان کے آرڈرز کیے ہیں اور جو کیسز ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ ریزالو کیے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اگلے چند دنوں میں جو نیکسٹ میٹنگ ہو اس سے پہلے یہ 20 کیس ریزالو ہو چکے ہیں جن کے بارے میں آرڈرز کیے گئے ہیں. تو کچھ ہمارے چونکہ یہاں پہ اوورسیز اور جو باقی لوگ ہیں ان کے درمیان آربیٹریشن کا معاملہ بھی کیا ہے ہم نے. تو آپ دوستوں کی وساطت سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو اسپیشل آپ سے بات کرنے کا میرا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی باہر رہتے ہیں ان میں سے موسٹلی لوگوں کو اوورسیز پنجاب کمیشن کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں ہیں. وہ نہیں جانتے کہ اوورسیز پنجاب کمیشن کس طرح سے کام کرتا ہے, کس طرح سے ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور ہمارا فنکشن کیا ہے. تو آپ لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں تو جتنے بھی ٹوبا ٹیکسنگ سے متعلقہ لوگ ہیں, کوئی بھی اوورسیز اگر آپ کے پاس آتا ہے یا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ فلاں اوورسیز کا یہ ایشو ہے تو کائنڈلی وہ ان کو پراپر فورم جو ہے نا اوورسیز پنجاب کمیشن کی طرف بھجوائیں. اپلیکیشن یہاں ڈسٹرکٹ میں بھی دی جا سکتی ہے, وہ ہمیں بھیج جاتے ہیں, پورٹل پہ بھی دی جا سکتی ہے, ہمارے آفس 1 کلب آ کر بھی دی جا سکتی ہے. تو بس یہ آپ سے گزارش کرنی تھی. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کافی سارے کیسز وغیرہ سنے ہوں گے اوورسیز کے, اس میں کوئی ایسا کیس کیا ہے کہ جس میں اوورسیز جو ہے وہ گلٹی ہوں, وہ کسی پاکستانی سے زیادتی کر رہے ہیں؟ موسٹلی اوورسیز ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا بھی وہ کیس سامنے ہے, لیکن ان سے کبھی پروسیجرل غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لگتا یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ یہاں کے قانون نہیں جانتے, وہ یہاں رہتے نہیں ہیں, ان کے اتنے رابطے نہیں ہوتے, تو ان سے کبھی کبھی پروسیجرل غلطی ہو جاتی ہے. جیسے جنرل پاور آف اٹرنی, وہ جنرل پاور آف اٹرنی دے دیتے ہیں. اب یہاں کا ان کا دوست ہے, باپ یا رشتہ دار اس کو ایکسرسائز کر کے زمین بھیج دیتا ہے, تو وہ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے, میرے ساتھ زیادتی ہوگی. ہم نے کہا آپ نے جنرل پاور آف اٹرنی دی تھی, کہتے میں تو جنرل دی تھی, اسپیشل تو نہیں دی تھی. وہ اس کا فرق ہی نہیں جانتے نا.
تو اس طرح کوئی پروسیجرل ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. پھر وہ چونکہ ہمارے جتنے یہاں لوگ بھائی ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان پہ اعتبار زیادہ کرتے ہیں. سارے کیسز جو ہے نا وہ ٹرسٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ انہوں نے اعتبار کیا, انہوں نے پیسے بھجوا دیے. جب زمین خریدنے کی باری آئی تو انہوں نے اپنے نام پہ خرید لی, یہاں پہ جو بندہ تھا تو وہ آگے جی کہ میں نے پیسے بھجوائے ہیں, یہ میرے پاس رسیدیں ہیں. اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن ابھی ایسا کوئی کیس نہیں آیا جس میں اوورسیز نے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہو, اس نے کسی کو فائر مار دیا ہو یا اس نے کوئی زیادتی کی ہو. اس طرح کی ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں ہے. بہت سے ایسے اوورسیز بھی ہیں جو ڈیلی شہریت کرتے ہیں, ان کی کیٹیگری میں آپ کس طرح دیکھتے ہو ان کو کہ وہ پاکستانی شہری کرائیں گے یا اچھا یہ تو ہماری ڈیول نیشنلٹی ہے نا, بیسیکلی نیشنلٹی ان کی پاکستان کی ہوتی ہے. جب انہیں دوسرے ملک کی نیشنلٹی ملتی ہے نا تو ہمارے پاکستان کی ایک لا کے مطابق کچھ ملکوں کی ڈیول نیشنلٹی قرار پا جاتی ہے, جن میں انگلینڈ بھی موجود ہے. تو بیسیکلی اس کو ہم وہی نیشنل تصور کرتے ہیں جس کا وہ پاسپورٹ ہولڈر ہوتے ہیں. انگلینڈ ہے تو انگلینڈ ہے, وہ اوورسیز ہے. وہ ڈیول نیشنلٹی صرف اس لیے ہے کہ اس کے پاکستان کے رائٹ بھی ختم نہیں ہوتے. اچھا سر, سابقہ دوار یعنی کہ 4 مہینے میانمار حکومت ہند لیگ, اس سے پہلے اگر آپ کے اوورسیز کے حوالے سے بات کریں تو واٹ ایکسچینج میں بھی صرف بلکہ پورے پنجاب میں ہر ضلع میں اتفاقت تھا. لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں پہ دفتر ہے, ہم وہاں پہ اپنی فیملی کو کسی کو بھیجتے ہیں, ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن نئے جب آپ کا سیٹ اپ دوبارہ سے بنا ہے اس کے بعد نہ تو یہاں پہ دفتر ہے نہ کہیں پہ کوئی اور چیز ہے تاکہ وہاں پہ لوگ جا سکے. اب سسٹم یہ ہے کہ اگر کسی کے تعلق ہے, میرا تعلق ہے, کسی اور کا تعلق ہے, وہ کسی سائل کو لے کے آتا ہے, وہ کہتا ہے 10 لاکھ روپے لگے گا, اس پہ 5 لاکھ روپے لگے گا, اس لیے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. کیا ایسا دوبارہ سیٹ اپ نہیں حل ہو سکتا؟ اچھا پہلی بات یہ کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں ان کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوتی ہے. تو 10 جولائی کو ان کا ٹرنیور ختم ہو چکا تھا. نئے ہم نے 22 اضلاع میں نوٹیفائی کر دیے ہیں ڈسٹرکٹ چیئرمین. باقی جو اضلاع بچ گئے ان میں سے ٹوبا ٹیک سنگھ بھی ہے. تو نیکسٹ ویکینڈ تک انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیا چیئرمین تعینات کر دیا جائے. کمیٹی دفتر ہمارا آلریڈی موجود ہے, یہاں پہ جو ہی ڈسٹرکٹ چیئرمین بنیں گے وہ اپنا آفس جو ہے وہ ریزیوم کریں گے اور پہلے سے بہتر کام کریں گے. دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ پیسوں کا لین دین کر کے کام کر رہے ہیں, تو خدا میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم تک ضرور پہنچائیں کہ اگر کسی بندے نے پیسے لے کر کسی کے کام کا وعدہ کیا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس اوورسیز پنجاب کمیشن میں باقاعدہ کمیٹی موجود ہے جو ہم کیس سنتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اوورسیز سے کسی نے پیسے لیے یا کسی نے ان کے کام کرانے کے لیے پیسے لیے. تو میں تو یہ آپ سے گزارش کروں گا, ابھی تک کوئی کیس ایسا ٹوبا ٹیک سنگھ سے میرے سامنے نہیں آیا. اگر کوئی ایسا ہے تو مجھے ضرور بتائیے. اچھا سر, آپ دوسری دفعہ جو ہے تو کائنڈلی بتائیے گا کہ اب تک کی آپ کی کارکردگی سے کیا رہی ہے؟ اصل میں پہلے چونکہ اوورسیز پنجاب کمیشن کا جب چیئرمین نامزد ہوا تھا تو دیٹ ٹائم ہم نے اپنے آفس میں ایک تو 24/7 جو ہے ہیلپ لائن بنائی, ہم نے ایک ایپ بنائی. اس کے بعد چونکہ ٹائم زون کا ایشو ہوتا ہے پوری دنیا میں, تو ہم نے وہ 24/7 اس لیے بنائی کہ دنیا میں کہیں سے بھی کسی وقت بھی اگر کوئی فون کرے تو ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں, ان کی شکایت کو سنا جا سکے. ہم نے اس عرصے میں 1254 کیسز جو ہیں وہ ریزالو کیے دنیا سے. اور جب ہم نے یہ اویئرنیس سیشن جو ہے 22 اویئرنیس سیشن کیے ہم نے, ان سیشنز میں ہم نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے, کس طرح سے آپ کے کیس ریزالو ہوں گے, ہمارا فنکشن کیا ہے, جس سے ہمارے طرف لوگوں کا رجحان زیادہ بڑھا, ہمارے کیسز کی تعداد زیادہ ہوئی. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے اوورسیز پاکستانی جب پاکستان آتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے. ہم نے اپنا انویسٹمنٹ بورڈ کا جو ڈیسک تھا وہ بھی اپنے دفتر لے کے آئے تاکہ انہیں معلومات جو ہے ہمارے آفس سے مل سکیں کہ وہ ایسی سوسائٹیز میں یا ایسی جگہ انویسٹمنٹ نہ کریں جہاں انہیں کوئی پرابلم ہو. اسی طرح سے ہم نے ٹورزم کا ڈیسک بھی وہاں پہ لے کے آئے تاکہ جو پنجاب میں ٹورزم کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اوورسیز وہیں سے جان سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس طرح ہم نے جو ینگ لڑکے ہیں, جیسے میں بتا رہا تھا کہ 1.6 ملین اوورسیز پاکستانی صرف UK میں رہتے ہیں, تو ان میں سے 5 لاکھ اوورسیز ایسے ہیں جو وہیں پیدا ہوئی ہیں, کہیں وہیں بڑے ہیں. ہم نے ان کے لیے ایک پروگرام شروع کیا تھا ینگ جنریشن کے لیے کہ ہم انہیں یہاں انوائٹ کریں, انہیں وزٹ کرائیں پاکستان کا جو سافٹ کارنر ہے وہ دکھائیں ان کو, تاکہ جو ان کی تیسری نسل ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو سکے. اسی وجہ سے جب میں نے یہ سارے کام کیے تو میں نے 90 ڈے کی اپنی ایک کارکردگی کی رپورٹ جو تھی وہ شائع کی. اس پہ جب میں نے خان صاحب کو پیش کی جناب پرائم منسٹر کو, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ اسلام آباد جا رہے ہیں.
اسی کارکردگی کی بنا پر انہوں نے مجھے اپنا اسپیشل اسسٹنٹ آف پرائم منسٹر بنایا اور اوورسیز جو وزارت کا قلمدار دیا. کچھ عرصہ ہم نے وہاں کام کیا, وہاں بھی بڑا ہیکٹک کام تھا, ٹائم بہت کم ملا, لیکن دن رات کوشش کی وہاں پہ بیٹھ کے کام کرنے کی اور کافی رزلٹس کے لیے. جب حکومت ختم ہوئی تو خان صاحب نے کہا کہ آپ دوبارہ اوورسیز پنجاب کمیشن جائیں کیونکہ آپ کا ریکارڈ بہت اچھا ہے, آپ وہاں کام کریں جا کے. پھر میں نے یہ کام شروع کیا تو بھی ہماری فرسٹ پرائرٹی ڈسٹرکٹ کمیٹیز بنانا, اوورسیز جو ایڈوائزری کونسلز ہے وہ بنانا اور اوورسیز کے مسائل حل کرنا ہے. کچھ دوست ہمارے یہاں سے اکثر میرے آفس چکر لگاتے ہیں, تو میرے آفس میں ڈیلی تقریباً 50 سے 100 اوورسیز پاکستانی ہیں دنیا کے مختلف خطوں سے وزٹ کرتے ہیں, اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جب تک آخری اوورسیز کا کام نہ کیا جائے ہم آفس نہیں چھوڑتے. ہمارے آفس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, چاہے رات کے 8 بج جائیں 10 بج جائیں, میں میرے آفیسرز ہم وہاں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی یہاں آتے ہیں وہ نہ صرف ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں, بلکہ کوئی بھی ایشو ہو جائے, جیسے جب بھی فلڈ آیا ہے, کوئی بھی آسمانی آفات آ جائے تو وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مسائل کو جلد سے جلد حل کریں اور انہیں پوری عزت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ جائیں. جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ اوورسیز زیادہ ہیں, کمپلینٹس کم ہیں. ایک تو یہ ہمارے اوپر ڈسٹرکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں آفس پہلے تھا لالو صاحب, مجھے ایک دفعہ ایک بات ان کے ساتھ کہ اوورسیز صاحب ان کے پاس جانے, تو انہوں نے وہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں, آفس ان کا ہے لیکن ان کے پاس نا اس وقت اسٹاف نہیں تھا. جب ہم نے اپلیکیشن دی انہوں نے کہا یار وہ ہمیں نا بندہ وہ جس کا دیا ہوا اور وہ کام کرتا ہے وہ آتا ہے اس کو پھر بات. تو ایک تو میرے نوٹس میں یہ ہے کہ اسٹاف کا بھی ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ میری تجویز یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اوورسیز کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, کیسے کمپلین کرنی ہے. تو میری ایک تجویز یہ ہے کہ آپ یہ ڈی سی آفس کے جو ہے اس کے جو مین گیٹس ہیں اور ڈی پی او آفس کیونکہ ان کے ریلیٹڈ ہے, ڈی پی او کے ریلیٹڈ ہے یا ڈی سی کے ریلیٹڈ, وہاں ایک ایسی پیناپلیکس بنا کے لگائی جائیں کہ وہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ جو اوورسیز آ رہے ہیں انہوں نے کہاں جانا ہے اور کیسے انہوں نے اپلیکیشن دینی ہے. یہ اسٹاف کا اگر ایشو ہے اس کے لیے اور یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم آج ہی اپنے خیال بھائی اس کو آپ ذرا ٹیک اپ کر لیں, جہاں کہتے ہیں وہاں یہ لگوا دیں لوگوں کی آگاہی کے لیے جو بہتری ہو سکے. سیکنڈ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اب جتنے بھی آفیسز ہیں اس میں سرکاری جو ہے نا ڈی سی صاحبان جو ہے وہ عملہ جو ہے نا وہ تعینات کریں گے اوورسیز پنجاب کمیشن کے آفس کے لیے, وہ بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم جو اویئرنیس سیشن ہے اس کے لیے ہم ہر ضلع میں اوورسیز کانفرنس بھی کر رہے ہیں. ہمارا دسمبر میں بہت سے اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں. ہم ابھی اپنے آفس سے رابطہ شروع کر چکے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی اس دسمبر میں جس ڈسٹرکٹ میں آئے گا ہم مختلف ڈسٹرکٹس میں وہ ایک اویئرنیس سیشن کریں گے. جب وہ 400-500 اوورسیز پاکستانی آئے ہوں گے تو ایک پورے طریقے سے میڈیا کو ہم انگیج کریں گے, یہ ساری کمپین کریں گے ہم, اس سے کافی لوگوں کو اویئرنیس ہوگی. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کے لیے بہت عبادت ہے, لیکن پور سے دبایا جا رہا ہے, اس سے نقصان کیا ہے, فائدہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب جناب خان صاحب نے اوورسیز کو ووٹ کا رائٹ دیا تھا, وہ بڑا تاریخی دن تھا. 72 ایئرز کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ پنجاب پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر تھا جس نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دیا تھا. بدقسمتی سے جب یہ گورنمنٹ آئی ہے اس نے سب سے پہلے جو بل پاس کیے ہیں ان میں سے ایک بل یہ تھا کہ اوورسیز کے ووٹ کا رائٹ کو ختم کیا گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے اس وقت ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ان کی تعداد 90 لاکھ ہے. 9 ملین اوورسیز جو ہے رجسٹرڈ دنیا میں رہ رہے ہیں. ان میں سے اگر میں غلط نہ کہوں تو تقریباً 99% جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اوورسیز جو ہیں ان کی اکثریت چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, اس لیے اگر ان کا ووٹ ڈل جاتا ہے تو یہ پھر ان کے لیے بڑا خطرہ تھا, اس لیے انہوں نے وہ ووٹ کا رائٹ جو ہے وہ ختم کیا ہے. تو انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ آئی سب سے پہلے جس طرح ہم نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا, ہم نے ایویڈنس کے لیے جو ہے وہ باہر امبیسیز میں ایک معاملہ طے کیے. ہم نے باقاعدہ جو ہائی کورٹ سے ایک نوٹیفیکیشن کروایا ہے اس کے تحت تمام اوورسیز کے کیسز ودن 6 منتھ جو ہے وہ ریزالو ہوں گے.
اور ڈیزیگنیٹڈ جج جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ کے ضلع ڈوبا میں ڈیزیگنیٹڈ جج موجود ہے, تحصیل لیول پہ موجود ہے. ہائی کورٹ میں ہمارے 3 جج صاحبان اس وقت ڈیزیگنیٹڈ ہیں جو اوورسیز کے کیسز ریزالو کرتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی کریں جو اوورسیز کے لیے بالکل ون ونڈو آپریشن ہو, کہ لوگ آئیں اور انہیں تمام اپنے جو سولوشن ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ملے. تھینک یو.